السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنے زندگی کو۔ اچھا جی، آج ہمارا تھا کہ آج ہم نے ایک پیکج بتانا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ زندگی میں ہر چیز جو بھی ہے، جو بھی یہاں پہ ہے، اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے۔ ایون کہ کچن میں جو ہم بناتے ہیں اس کا بھی ایک ریسیپی ہوتی ہے، تو اس کو ہر چیز مکس کر کے پھر ہم ایک چیز بناتے ہیں۔ اگر کوئی دوائی بنانی ہوتی ہے اس کا بھی ایک فارمولا ہوتا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا اور مینٹلی ہیلدی رہنا، یہ بھی ایک پیکج ہے، یہ بھی ایک فارمولا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہوگا۔ یہ بنی بنائی کوئی ٹیبلٹ ملے گی نہیں کہ ہم کھا لیں تو یہ ہمیں خود ہی اس پہ عمل کرنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ اور پازیٹیو طریقے سے اپنا لائف سٹائل گزارنے کی طرف ہم آئیں گے۔ تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ سب سے آسان چیز جو ہے وہ تو، اگر ہمارا اپنا مذہب دیکھا جائے تو اس میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وے آف لائف دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف آئیں تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھی بات نہیں کہ ہم انہیلدی مینٹلی یا فزیکلی بھی رہیں، لیکن زندگی تو ظاہر ہے ایک دن جانی ہے، وہ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہیلدی لائف ہوگی، چاہے وہ 100 سال ہو، چاہے 60 ہو، 70 ہو، جتنی بھی اللہ دے، تو وہ ہمیشہ ہیلدی رہے گی اگر ہم اپنے مذہب کے کہنے پر، اس کے جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو سب سے پہلے، آپ دیکھتے جائیں جتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، تو اس میں ہمارے مطلب قرآن شریف میں اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ دنیا، یہ میڈیکل، یہ جو سائنس ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اچھا، آج جو میں آپ کو پیکج دوں گی، اگر آپ نے اس کو فالو کیا، آپ یقین کریں کہ آپ، یہ جو میڈیکل ہے نا، ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی، حقیقت بات ہے، اگر اس کو آپ فالو کریں۔ اور سب سے زیادہ اہم جو ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، ویسے تو ہر پوائنٹ جو ہے وہ اہم ہے، لیکن جو میں آپ کو سب سے آخر میں بتانے والی ہوں، وہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا انتہائی اہم ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے، پازیٹیو رہنے کے لیے، دیکھیں یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ پازیٹیو رہو، اور آپ خود کو ایک ہیلدی انسان نہیں سمجھ رہے، کیونکہ آپ سوچ صحیح نہیں رہے، آپ پازیٹیو سوچ نہیں رہے، کیونکہ آپ کی ہیلتھ اتنی خراب ہے، آپ نے ایک غلط کھایا ہوا ہے آپ کا اسٹمک صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی ڈائٹ کی طرف توجہ دیں، آپ کھاتے کیا ہیں، آپ نے کیا کھانا ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں
اپنے کھانے میں ہر چیز کو ہیلدی رکھنا ہے۔ تو ہیلدی کیسے رہیں گے؟ ہیلدی کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی فزیک ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی آپ وہ نہ کھائیں۔ اگر آپ کو مطلب بہت زیادہ اسپائس ویسے بھی نہیں کھانے چاہیے، مرچ مسالوں سے اوائڈ کریں، اور زیادہ بھون بھون کے کھانا نہ کھائیں، فروٹ کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہے، آج کل تو اتنی اویئرنیس ہے ہر چیز کی کہ کس چیز میں کتنی زیادہ ہیلتھ ہے کھانے پینے میں، تو وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ایک جگہ پہ نہیں، ایک ہی چیز کو بار بار نہیں کھانا، ہر چیز کو ایک روٹین کے ساتھ کھانا ہے۔ فروٹ بھی کھانا ہے، سبزی بھی کھانی ہے، گوشت بھی کھانا ہے، مرغی بھی کھانی ہے، اور تھوڑا آئل بھی کھانا ہے، اور زیادہ تر آپ نے گھی کا اصلی گھی جو ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے، مکھن کا استعمال کرنا ہے۔ ہر چیز کو بیلنس لے کے چلنا ہے، کسی چیز کو بھی ایکسیس میں نہیں یوز کرنا۔ ہر چیز کی زیادتی جو ہے نامناسب ہوتی ہے، صحت کے لیے خراب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو آپ یقین کریں، اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے، اس کے بعد آپ ایکسرسائز کرتے ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے آدھی بازی جیت لی۔ آپ بس آپ ایسا ایسا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ پازیٹیو سوچنے پہ آپ کی ہیلتھ آپ کو مجبور کر دے گی، آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی بیماریاں اس چیز سے ختم ہو جائیں اگر ہم صبح کو 4:30-5 بجے اٹھیں۔ اگر ہم صبح 4:30-5 بجے اٹھتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ بھول جائیں گے، آپ اتنی خوبصورت ہیلتھ کی طرف چلے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ صبح سویرے اٹھیں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی تو مصلحت ہے نا، اس میں کچھ تو ہے نا۔ صبح اٹھنے میں کیا ہے؟ اب سب لوگ بتاتے ہیں کہ صبح کی ہوا میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے جب جو انسان صبح اٹھتا ہے، اس کو بہت سی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ ایکسرسائز کر لیتا ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر ڈائٹ کا خیال رکھ لیتا ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ کتنی بہترین بات ہوگی۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ سبزیوں کو جلانا بھلانا نہیں ہے، اسی طرح اپنے مزاج کو ذرا کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ شروع میں ایک دم سے آپ تو ایک چیز حاصل نہیں کر لیں گے نا، یہ آپ آئیں گے دھیرے دھیرے اس طرح۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اور دیکھیں روحانیت جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کسی کو اس بات کا شاید احساس ہے یا نہیں۔ ہر بیماری کی جڑ جو ہے، ہر بیماری کی شروعات جو ہے وہ ہوتی ہے ہماری روح سے۔
ہماری روح آج کل بے چین ہے۔ آج کل ہم لوگ جو ہے، ہماری روح جو ہے وہ اس قدر پریشان ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ جنت سے آئی ہے، اور جنت سے آئی ہوئی روح اس دنیا میں کیسے سروائیو کرے؟ وہ اس دنیا میں اس وقت سروائیو کرے گی جی، اس وقت خوش ہوگی۔ خوش تو یہ مشکل ہے لیکن مطلب اس دنیا کو بہتر طریقے سے گزار جائے گی، اور اس کی وہ ایک شرط ہے، اور اس کی شرط ہے کہ ہمیں نیچر میں رہنا ہے، ہمیں کھلی ڈلی فضاؤں میں رہنا ہے، ہمیں آرٹیفیشل چیزوں سے دور رہنا ہے، ہمیں آرٹیفیشل چیزیں یہ دنیا میں آ گئی ہیں، بس اس کو اتنا ہی رکھیں، اس کو اتنا نہ کریں کہ بالکل اپنی زندگی کو بالکل داؤ پہ لگا دیں۔ اب ٹی وی ہے، یہ موبائلز ہیں، یہ سلسلے چل رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم لوگ کیسے ہیلدی رہ سکتے ہیں، ہماری روح کیسے ہیلدی رہے گی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ہمارا اچھا ٹائم گزر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن وہ کیا آپ کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہے یہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ کہ ہماری زندگی میں، ہمارے دماغ میں، ہماری پرسنالٹی میں، ہمارے بچوں کی، ہمارے معاشرے کی کتنی تباہی ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ ہماری روحانیت، ہمارا مطلب نیچر سے اتنا دور چلے جانا۔ نیچر سے تو ہم لوگ ہٹ گئے۔ مجھے بتائیں کوئی گرمی میں کبھی کوئی باہر سوا ہو؟ نہیں، ہر کوئی اندر اے سی میں یا سوئے ہوئے ہیں، اور کہاں وہ سکون ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دی ہوئی ہے، دماغ اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگایا ہوا ہے کہ کچھ سہولیات ہیں، تو اس کو ایک لمٹ تک استعمال کریں۔ اتنا نہیں کہ بیچاری روح بے چین ہو جائے کہ میں کس دنیا میں آ گئی۔ اس روح کو نیچر سے خوش رکھیں۔ یقین کریں، اگر آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں، اگر آپ مطلب اس سائٹ پہ جائیں تو سکون ہی سکون ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی آپ کسی دریا کے کنارے، سمندر کے قریب یا پہاڑوں میں بیٹھ کے آپ نے کبھی دیکھا کہ کتنا سکون ہوتا ہے؟ وہ جو ہواؤں کی اور پتوں کی سرسراہٹ اور یہ جھرنوں کی آوازیں، سمندر کی آواز کتنا سکون دیتی ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے تو سب کچھ بھول ہی جاتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز میں یہی بتانے والی تھی کہ نیچر کے قریب رہیں۔ دیکھیں، رات کو اٹھیں، صبح سویرے مطلب رات ہی ہو، 3-4 بجے 5 بجے اٹھیں، اور اس کے بعد آپ باہر جائیں۔ صبح کی ہوا میں اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے کہ آپ کی بہت ساری دوائیاں وہ چیز نہیں دے سکتی جو صبح کی ہوا آپ کو دے گی۔ دوائیوں میں وہ بھی ہے کہ جو آپ کے جسم کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی روح خوش ہوگی، اور اس کے علاوہ پھر انسان اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہے، تہجد بھی پڑھ لے، نماز بھی پڑھ لے، اور یہ کچھ اتنا مشکل نہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سب اسٹیپ اٹھاتے جائیں۔ اچھا دیکھیں، ہم جب ایک چیز کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل لگتی، بہت مشکل لگتی، اور جب ہم عادی ہو جاتے ہیں
تو ہمیں، اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اب میں کوئی بھی چیز بنانے لگتی ہوں تو مجھے اس کی کوئی ریسیپی معلوم نہیں ہوتی کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا ڈالنا ہے، کیا نہیں ڈالنا، تو بہت پریشانی ہوتی ہے، یہ ڈالو وہ بھول گئے، یہ ڈالو وہ بھول گئے۔ تو ایسے ہی ہے، کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہو جاتی، اور جب ہم اس چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو بالکل ایسے آرام سے ہم ہر چیز کرتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے ہماری ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ ہو، فزیکل ہو، روحانیت ہو، پازیٹیوٹی ہو، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہم مل کے سمجھیں یہ ایک پیکج ہے ہماری زندگی کا، ہماری ہیلتھ کا، کہ یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے، اور پھر اپنے اخلاق درست رکھنے ہیں۔ وہ تو خیر ہو ہی جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں، انسان کیوں اتنا جب تک اس کا مزاج خراب ہے تو سمجھو اس کی کہیں پہ گڑبڑ ہے، اس کا پھر آپ اس بندے کا یا اپنا ہی سمجھیں۔ اگر میرا مزاج خراب ہے، میں سوچوں گی کہ میری کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے، جو چیز مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے، میرا اخلاق خراب کر رہی ہے، جو میرا مزاج خراب کر رہی ہے، ضرور کچھ ہے، کہیں پہ کوئی فالٹ ضرور ہے، اس کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، کہیں پہ کچھ ضرور ہے جو ہم اتنے زیادہ ڈسٹرب ہیں، ہمارا وہ کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو فالو کریں، اور یہ سب اگر فالو کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ خود کو دیکھیں، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں انسان جب کسی چیز سے الرجی ہوتا ہے نا، انسان جب کسی چیز سے الرجی ہوتا ہے تو اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس چیز سے الرجی ہوں، پتہ نہیں کیا ہے الرجی ہوں۔ تو پھر انسان جب دیکھتا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ میں نے آج کیا کھایا، میں کہاں گئی یا گیا یا کیا ہوا، آہستہ آہستہ سوچ 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 کے وہ پھر آخر وہ چیز پکڑ لیتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم، یہ زندگی بھی ایسی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے، آپ کے مزاج کے ساتھ کوئی چیز نہیں مل رہی، تو آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو ختم کریں، اگر ختم نہیں ہو سکتی پھر اپنے آپ اپنے مزاج کو اس طرف ڈھالنے کی کوشش کریں۔ صحت بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ زندگی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، صحت بھی نعمت ہے، اگر زندگی ہے صحت نہیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنے مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں آپ سٹریس فری ہو جائیں گے، آپ کو کوئی سٹریس، دیکھیے ایک نارمل سٹریس ہوتا ہے، نارمل سٹریس بہت ضروری ہے۔ اگر نارمل سٹریس نہیں ہوگا، اگر نارمل تھوڑی بہت انزائٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ تو ہم تو کوئی کام بھی نہ کریں۔ اب کوئی کام کرنا ہے ہمیں تو ہمیں تھوڑا سا سٹریس تو لینا ہوگا کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے، بس اتنی حد تک، اس میں ڈوب نہ جائیں کہ او ہو
کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، نہیں، مجھے یہ کرنا ہے، اس ٹائم کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تھوڑا بہت سٹریس لینا بہت ضروری، ہیلتھی، زیادہ لینا نقصان۔ اب آپ اس بات کا سٹریس لیں کہ مجھے ہیلتھی رہنا ہے، سٹریس لیں اس بات کا تھوڑا، اور پھر دیکھیں کہ آپ کیسے اس کی طرف جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تھوڑی سی انزائٹی فیل ہوتی ہے، ایک دم پینک کر جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انزائٹی بھی ہوتی ہے، اسٹریس بھی ہوتا ہے، مسئلے مسائل ہر کوئی گزرتا ہے، ہم بھی گزرے، لیکن اس کو مینج کرنا آنا چاہیے، اس کو مینج کرنا چاہیے، پینک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا کہ صبر کرو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں صبر کرو، اور اس کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے، دلیری سے کرنا چاہیے، تھوڑا سا بریو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ انسان ہر چیز کا سامنا کر سکے، یہ دنیا ہے، بلکہ دوسروں کو حوصلہ دیں، دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ کتنے کمزور لوگ ہیں دنیا میں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، ان کو حوصلہ دیں۔ تو میں نے کہا آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ ایک پیکج میں آپ کو دے دوں جو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت پہلے سے دیا ہوا ہے، صبر کا، اور یہ جو کچھ میں بتا رہی ہوں، یہ تقریباً ہر بات ہمارے مذہب میں موجود ہے۔ نیچر میں رہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی، دیکھو اس کو، گھومو پھرو، تمہارے لیے تو ہے، دیکھو اس کو۔ اور میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ یہ دنیا دیکھو، گھومو پھرو، لیکن میں سمجھتی ہوں جہاں بھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ اگر کوئی گھوم پھر نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں وہ چیزیں پہنچائی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ آسمان دیکھیں، ستارے دیکھیں، پہاڑ بھی آپ کو دور سے نظر آ جاتے ہیں، یہ ہوائیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ بارش، یہ موسم، ہر چیز کو انجوائے کرنے کی اسپرٹ پیدا کرنے ہیں آپ خود میں۔ تو لمبی ہو رہی ہے بہت زیادہ میرے خیال میں ویڈیو، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔